بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 سے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے۔ آپ لوگوں کا تعاون جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ دین جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ اقاموا التوراة قائم کرتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل علیہم اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا تو وہ ضرور کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، منہم امتن مقتصدہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ راست باز ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ برا عمل کرنے والے ہیں، بد عمل ہے۔ تو اس سے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کی تھی اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے، جس وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی کہ یکے بعد دیگرے مختلف مصیبتیں آتی رہے۔ ان میں سے ایک مصیبت ان پہ یہ بھی آئی کہ ان کا جو نعمتوں والا دور ختم کر کے اللہ نے ان پر تنگی کر دی، رزق کی تنگی کر دی۔ اس وقت انہوں نے یہ غلط قسم کے الفاظ جو تھے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیے۔ تو یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان پر جو ہے رزق کو تنگ کر دیا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا تھا ان پر عمل پیرا ہوتے اور اس کی پیروی کرتے جو انہیں دستور زندگی دیا گیا تھا اور اس کے مطابق راست بازی کی زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق آسمان سے بھی برساتا، عطا فرماتا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق جو تھا وہ ابلتا۔ لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ راست باز ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ برا عمل کرنے والے ہیں۔ تو کم لوگ تھے جو کہ ایمان رکھنے والے تھے، بہت کم لوگ تھے، اور جو ان کی اکثریت تھی وہ بد اعمال تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا اور اس کے خلاف انہوں نے سارے کام کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پیغام دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو اگر آپ مکمل طور پر نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ تو کافر لوگوں کا یہ زور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا، اس طرح آپس میں کر لیتے ہیں سمجھوتا کہ آپ ہمارے بتوں کی کبھی پوجا کر لیا کریں، ہم آپ کے خدا کی کچھ دن جو ہے وہ پوجا کر لیا کریں۔ تو اس طرح سے وہ آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کی دعوت کو
جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے، کہ آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ آپ بے فکر ہو کے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، پھر اہل کتاب سے خطاب ہے، کہا گیا کہ تم کسی شے پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل علیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو یعنی یہاں جو ہے وہ اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ جب تک تم تورات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور انجیل پر عمل نہیں کرتے، اور جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس وقت تک جو ہے تم یعنی اس کی پیروی جب تک نہیں کرتے، ولا یزیدن، پھر آگے کہا گیا ہے تو تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، یعنی نہ تم تورات پہ عمل کرنے والے ہو، نہ انجیل پہ عمل کرنے والے ہو، اور نہ ہی قرآن پہ عمل کرنے والے ہو، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ ان پر عمل کرنے والے نہیں ہو جب تک تم اپنی کتابوں پہ بھی عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے، تو آپ کسی چیز پر بھی قائم نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ضرور یہ کہ تم پر جو بھی نازل کیا گیا ہے، جو بھی تم پر نازل کیا گیا ہے، اگر وہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوسناک ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کیا اور ان میں تحریف کردیوں کو بدل ڈالا، تو یہ جو آپ ان کے سامنے جو آپ پہ نازل ہوا ہے اگر ان کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں تو یہ بجائے ماننے کے یہ اور زیادہ سرکش ہو جائیں گے اور زیادہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو آپ ان کے حال پر افسوس نہ کریں، اس قوم پر جو کہ کافر ہے، انکار کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کہا گیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین ہادوا، خواہ وہ یہودی ہوں، والصابئون یا صابی ہوئے، والنصارى یا عیسائی ہوئے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ پر باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے کہا گیا ہے کہ پہلے کوئی یہودی ہو یا یہ ہے کہ صابی ہو یا عیسائی ہو، تو اگر وہ اس پر ایمان لے آتا ہے جو اللہ نے اس کی طرف اتارا ہے، اور اس نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیے، تو ان کے لیے کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کہ ان کے لیے کوئی رنج کا مقام نہیں ہوگا، کہ کوئی جو ہے کسی مذہب پر کسی خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لانے والا ہے، چاہے کوئی یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو یا نصارہ صابیوں میں سے ہو، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، تو ان کے لیے قیامت کے روز نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سب ایمان والوں سے ہے کہ جس کی طرف جو بھی نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لے آتا ہے، اپنے نبی کو مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نہ غمگین ہوگا نہ خوف زدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُلًا،
اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کلما جب کبھی جاءہم ان کے پاس آئے، رسول بما لا تہوی وہ رسول جو کہ جن کو ان کی خواہش نفس کے خلاف تھا، جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے نفس، فریقاً کذبوا ایک گروہ نے جھٹلایا، و فریقاً یقتلون اور کسی کو قتل کر دیا، کہ کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، فَعَمُوا وَصَمُّوا اور وہ اندھے اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ثم عموا وصموا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا تھی، یہود اور نصارہ کی، یہودیوں کی، کہ یہ لوگ جو تھے جب بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے، تو ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف کتاب بھیجی ہے اس پر پوری طرح سے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، پوری طرح سے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے پختہ عہد اللہ کے ساتھ جو کیا تھا اس کو توڑ دیا، اور ان کے پاس جو رسول آئے بہت سارے، تو جب بھی کوئی رسول آیا جس کو ان کے نفس جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، اور تو انہوں نے کہ ایک فریق نے تو جھٹلا دیا اور ایک فریق نے ان کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ بہت سے نبیوں کو جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فتنہ جو ہے وہ نہیں برپا ہو جائے گا، کہ کوئی فتنہ نہیں رونما ہوگا۔ تو اس طرح یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے کہ ایسا کچھ کرنے سے، کہ انبیاء کو جھٹلانے سے اور ان کو قتل کرنے سے کوئی بھی نقصان ان کو نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ تو اللہ ان کی ساری حرکات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کہ جو بھی یہ حرکتیں کرتے تھے، غلط کام کاریاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ لقد اس کے بعد ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اب یہاں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب ان لوگوں نے بھی کفر کیا کہ جنہوں نے اللہ کو مسیح ابن مریم کو خدا بنا دیا۔ وقال حالانکہ مطلب ایسا تھا کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، یہ میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا، آگے اگلی حصے میں آ رہا ہے اسی آیت کے، وقال المسیح اور کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل بدو، یا بنی اسرائیل بدو، کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، پالنے والا ہے، اور تمہارا بھی مالک ہے، اس کی جو ہے عبادت کرو۔ انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے خدا بنا لو یا میری عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، تو یہ ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ انہ بے شک وہ، من یشرک انہ جو کوئی شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دی، اس کے لیے حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار اور جو ظالم ہیں،
شرک کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک کرنے والے ہیں یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو بتا دی کی تھی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ظالم ہیں ان کی کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کو تو وہ مان ہی نہیں رہے اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور کسی اور کو خدا بنا رہے ہیں، تو وہ ان کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب